اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأنجبین لا سیما بقیت اللہ فی الأراضین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من یومنا هذا إلى قیام یوم الدین اما بعد بأبی انتم و امی و اہلی و مالی و اسرتی. سامعین محترم، آج ہماری یہ 35ویں نشست ہے. گفتگو یہاں پہنچی ہے کہ زائر امام کی بارگاہ میں اپنی قیمتی چیز کو ان پر قربان کر رہا ہے اور اپنے آقا و مولا سے یہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے بے ابی انتم و امی و اہلی و مالی و اسرتی. یہ معصوم کی بارگاہ میں اظہار ادب ہے. یہ معصوم کی بارگاہ میں کیسے اظہار ادب کیا جائے، یہ ادب کا ایک طریقہ ہے اظہار کا. دوسرے یہ اظہار محبت کا ایک سلیقہ ہے کہ ہماری محبت جو معصومین علیہ السلام سے ہے، جسے قرآن نے فرض کیا ہے، تو اس کو کیسے اظہار کریں. وہ ان جملوں کے ذریعے سے ظاہر اظہار کر رہا ہے اور اظہار اپنی قیمتی شے کو فدا کر رہا ہے. اس لیے کہ جب محبت ہے تو تقاضائے محبت یہ ہے کہ انسان اپنی قیمتی چیز کو ان پہ قربان کرے. اور یہ اظہار اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر کبھی ایسا وقت آن پڑے کہ معصوم کے حق سے دفاع ہو تو اپنی جان کو انسان عزیز نہ رکھے، بلکہ حق سے دفاع میں اپنی جان کا نذرانہ بارگاہ معصوم میں پیش کرے. اس لیے کہ یہاں پر جو معصوم کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہے، اگر عملی میدان آ جائے تو یہ کرنا ہے. اور الحمدللہ شیعان حیدر کرار، شیعان علی بن ابی طالب جہاں ہے، ہر مقام پر وقت آتا ہے تو اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں. اس زمانے میں آپ دوسرے ممالک کو دیکھیے جہاں پر شیعان حیدر کرار پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. کہیں مسجد میں بم بلاسٹ کر کے انہیں شہید کر دیا جا رہا ہے، کہیں عزاداری سید الشہداء کر رہے ہیں تو انہیں جو ہے شہید کر دیا جا رہا ہے. یہ وہی ہے بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ. انسان سب سے زیادہ ماں باپ کو عزیز رکھتا ہے اور ایک درس بھی ہے ظاہر کے لیے. اگر ماں باپ کو عزیز نہیں رکھتا تو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. کس منہ سے یہ کہے گا معصوم کی بارگاہ میں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو گئے، جب ماں باپ کو دوست ہی نہیں رکھتا ہے بچہ. لہذا اگر معصوم کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے تو پہلے ماں باپ سے اپنے رابطے کو استوار کر دو. غور فرما رہے ہیں، اس مطلب کی طرف بھی اشارہ ہے. وَإِلَّا ماں باپ آپ سے دور ہیں تو کیا قربان کر رہے ہیں؟ سب سے عزیز شے ایک انسان کے لیے ماں باپ. لہذا اس زیارت میں
بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، و اہلی، اور میرا گھرانہ آپ پر قربان ہو جائے۔ دیکھ رہے ہیں کیسے اظہار محبت کیا جا رہا ہے، پہلے ماں باپ، اس کے بعد پورا گھرانہ، گھرانے کے بعد صرف یہی نہیں، وہ مالی، مال و دولت سب آپ پر قربان۔ یعنی اگر ایسا وقت آ جائے کہ مال بھی چلا جائے، اولاد چلی جائے، سب کچھ قربان ہو جائے اور انسان مطمئن رہے، تو سمجھ لیجیے کہ معصوم نے زیارت کو قبول کیا ہے۔ انسان اتنا مطمئن ہو گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیخ زکزکی نائجیریا میں اولاد کی قربانی دینے کے بعد کتنا مطمئن نظر آ رہا ہے، سب کچھ قربان۔ حسینیہ گرا دیا گیا، ان کو قید خانے میں رکھا، ان کے بچوں کو شہید کر دیا۔ کیا ہے؟ کچھ نہ ہو، ان کی محبت سب سے بڑی چیز ہے۔ بے شک کائنات میں محبت اہل بیت سے بڑھ کر کوئی شے نہیں، لہذا اگر یہ محبت کے مقابل میں سب کچھ چلا جائے تو کچھ نہیں گیا ہے، اس لیے کہ یہ محبت محفوظ ہے، یہ محبت محفوظ ہے۔ وَمَالِي، مال قربان ہو، وَأُسْرَتِي، یعنی میرا خاندان، میرا قبیلہ پورا قربان ہوا آپ پر۔ دیکھ رہے کیسے بالترتیب ایک زائر معصوم کی بارگاہ میں اظہار محبت و عقیدت کر رہا ہے۔ یہ سلیقہ خود معصوم نے بتایا ہے، یہ زیارت معصوم سے منقول ہے۔ وَإِلَّا کیسے اظہار ادب، اظہار محبت کیا جاتا ہے معصوم کی بارگاہ میں، ہمیں یہ بھی معلوم نہ ہوتا۔ یہ بحث گزر گئی۔ اب اس کے بعد جو فقرہ ہے، یہاں سے ایک اہم بحث ہے، اسے آپ لکھیے، نوٹ کیجئے۔ بعض جگہ میں نے دیکھا ہے، بعض کتابوں میں ترجمے بعض مقامات پہ بہت مناسب نہیں کیے گئے ہیں، لہذا میں بعض شرحوں کو، بعض بزرگوں کے، علماء کے اقوال کو دیکھنے کے بعد جو میں نے مطلب نکالا ہے، انشاءاللہ میں وہاں پہ اشارہ کروں گا۔ اب یہاں سے معصوم کی بارگاہ میں اپنے عقیدے کو پیش کیا جا رہا ہے۔ معصوم کی بارگاہ میں عقیدے کو پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اور فرما رہے ہیں معصوم کی بارگاہ میں عقیدے کو یہاں سے پیش کیا جا رہا ہے، اور اللہ کو اور معصوم کو اپنے عقیدے پہ گواہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو معصوم نے دیا ہے، اور عقیدے کو معصوم کی بارگاہ میں پیش کرتے رہنا چاہیے تاکہ معصوم ہمارے عقیدے پہ گواہ رہیں اور ہم حالت اطمینان میں اس دنیا سے رخصت ہوں۔ غور فرمائیں، توجہ کیجیے گا آپ کیسے مطالب ہیں یہ معصوم کی بارگاہ میں، کیسے ہم اپنے عقیدے کو پیش کر رہے ہیں، اور معصوم نے یہ سلیقہ بتایا ہے۔ وَأُشْهِدُ اللَّهَ وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي مُؤْمِنٌ بِكُمْ وَبِمَا آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرٌ بِعَدُوِّكُمْ وَبِمَا كَفَرْتُمْ بِهِ، میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں، وَأُشْهِدُكُمْ، اور اے ائمہ ہدیٰ آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، کس چیز پر؟ انی مؤمن بکم، کہ میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، میں آپ کا مومن ہوں، میں آپ پر ایمان لایا، آپ کی ولایت پر، امامت پر، وصایت پر، فضائل پر، مناقب پر، سب پر میں ایمان لے کر آیا۔ وَبِمَا آمَنْتُمْ، اور اس پر ایمان رکھتا ہوں میں جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں۔ آپ پر ایمان لائے اور جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں۔ اب وہ جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں، انبیاء، مرسلین، ملائکہ مقربین، سب پر آپ کا ایمان ہے، ہمارا بھی ایمان ہے۔ یہ وَبِمَا آمَنْتُمْ بِهِ ایک جملے میں کہہ دیا، جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں۔
ممکن ہے بہت سی چیزیں ہمیں معلوم ہو اور بہت سی چیزیں ہمیں معلوم نہ ہو، تو یہ کہا جا رہا ہے جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں اگرچہ ہمیں نہیں معلوم، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کافر بعدوکم، اور آپ کے دشمنوں کا ہم انکار کرتے ہیں، ہم انہیں تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ اور بات ہے لوگ کرتے ہیں، ہم نہیں کریں گے۔ یہ عقیدہ ہم معصوم سے لے رہے ہیں اور ان کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، لہذا معصوم کے اقوال کی بغاوت کرنے والے ہم نہیں ہیں۔ جن کو اپنی عاقبت خراب کرنی ہو وہ کرے۔ کافر بعدوکم، آپ کے دشمنوں کے ہم منکر ہیں، نہیں تسلیم کرتے۔ وَبِمَا كَفَرْتُمْ بِهِ، اور جس چیز کے آپ منکر ہیں اس کے بھی ہم منکر ہیں۔ جس کو آپ نہیں مانتے نا، ہم بھی نہیں مانتے۔ وہ اپنے میں چاہے جتنا عزت مآب ہو، لیکن جس کو آپ نہیں مانتے ہم بھی نہیں مانتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب معصوم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں نا اپنے عقیدے کو، اور یہاں سے مسلسل عقائد کی بحثی ہو رہی۔ انشاءاللہ ایک ایک کلمہ اس کے بعد بہت سنگین ہے، میں انشاءاللہ سارے بہت بیان کروں گا، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں رکھیے اور بچوں کو بتائیے، اس کو لکھیے، اس کو شیئر کریے۔ اب یہاں سے عقیدے کا مسئلہ ہے، اپنے بچوں کو آمادہ کر کے جائیے۔ ہر بات کی ذمہ داری ہے۔ پیغمبر نے خطبہ غدیریہ، آ رہے ہیں ہم غدیر سے قریب ہو رہے ہیں، اس میں کیا فرمایا تھا پیغمبر نے؟ ایک جملہ ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ یا الْحَاضِرُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہیں غدیر میں، جو غائب ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائے۔ اس کے بعد الوالد الولدا، اور اس پیغام کو ہر والد پہنچائے ولد تک، غور فرما رہے ہیں، اپنے بچے تک، یعنی ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ غدیر کے پیغام کو اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کر بیان کرے۔ کب تک کی ذمہ داری ہے؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک آنے والے ہر باپ کی ذمہ داری۔ ابھی جو باپ بیٹے آئے نہیں ہیں ان کی تکلیف پہلے معین کر دی گئی ہے۔ لہذا یہ عقائد جو اب یہاں بیان ہو رہے ہیں ایک ایک چیز کے حوالے سے یہ رکھیے اور بچوں کے سامنے رکھیے کہ ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے، اور انشاءاللہ میں عرض کروں گا، ایک ایک تشریح کرتا رہوں گا۔ یہاں پر بہرحال عقیدے کو ہم عقیدہ امامت، عقیدہ ولایت، عقیدہ خلافت، وصایت، یہ سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جن پر آپ ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پہ ہمارا ایمان، انبیاء پہ ہمارا ایمان، مرسلین پر جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں سب پر ہمارا ایمان، اور ہم منکر ہیں آپ کے دشمنوں کی، اور جس کے آپ منکر ہیں، جس کے بھی آپ منکر ہیں، منافقین، مشرکین، شیاطین، کافرین، آپ منکر ہیں سب کے، ہم بھی سب کے منکر ہیں۔ اللہ اکبر، یہ عقیدہ ہے۔ دو مطلب یہاں سے سمجھ میں آیا، ایک ایمان اور ایک دشمنوں کا انکار، یعنی دو مطلب میں اس کو خلاصہ کریں۔ یہ بحث یہاں پہ تولا اور تبرہ کے حوالے سے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ایمان لائے، اور آپ کے دشمنوں سے اظہار برات کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ حدیثوں میں آیا ہے، حب اولیاء اللہ والولایت لہم واجبۃ، ایمان لائے ہیں، یہ اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے، اولیاء خدا کی محبت اور ان کی ولایت واجب ہے۔ ایک شعر ہے، میں نے کسی اس میں کوٹ کیا ہے اپنی کسی مجلس میں، ایک خط لکھا تھا حاکم شام کو امیر المومنین، اس میں لکھا ہے کہ یہ پیغام غدیر جو ہے یہ واجب ہے، میری ولایت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ اس میں ایک شعر کی شکل میں مولا نے یہ جملہ لکھا ہے، اور ظاہر میں نے زیارت غدیریہ میں پیش کیا ہے اس شعر کو۔ متعدد اشعار ہے،
جو حاکم شام کو امیر المومنین نے لکھے تھے، اس میں خطیر کے حوالے ہر جگہ احتجاج کیا ہے. لہذا وہ کتاب احتجاج طبرسی ضرور پڑھیے آپ حضرات، بہترین کتاب ہے علامہ طبرسی کی لکھی ہوئی. اس میں سارے احتجاجات وغیرہ جو ہے مذکور ہے ائمہ خدا علیہ السلام نے جو کیے ہیں. والبراءۃ من اعدائہم واجبۃ، اور ائمہ خدا کے دشمنوں سے اظہار برات واجب ہے. اگر نہیں کر رہے ہیں تو گناہ کر رہے ہیں. بعض لوگ ایسے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں، اگر نرم ہے تو جائیے نرمی پوری دکھائیے. اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. حسین ابن علی نے 72 خالص اصحاب کو لیا ہے کربلا کے لیے. حسین کو تعداد دکھانے کی ضرورت نہیں تھی، اپنے اصحاب کی استعداد کو بتانا چاہتے تھے. ایسے ہونے چاہیے. لہذا کوفہ بھرا ہوا مسلمانوں سے، مدینہ بھرا ہوا، مکہ، یمن، پوری دنیا سے، اس بلاد اسلامیہ سے 72 لوگ، اور 72 میں بھی ایک بڑی تعداد اہل بیت علیہ السلام کی. ملاحظہ فرما رہے ہیں. لہذا انسان کو مذہب کے مقابل میں، مذہب کے حوالے سے سخت ہونا چاہیے. ذرا سا نرمی کسی، جو معصومین علیہ السلام نے عقیدے کو بیان کر دیا ہے اس پر قائم و دائم رہے. بہرحال یہاں پہ ظاہر دیکھیے اپنا عقیدہ. ابھی ایمان کے حوالے سے، ان کے دشمنوں سے اظہار برات کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، اور یہ شیوا رہا ہے. یہ جو یہاں پہ معصوم نے بتایا امام نے کہ اب معصوم کی بارگاہ میں جب زیارت کرنے جاؤ تو اس طریقے سے اپنے عقیدے کو معصوم کی بارگاہ میں پیش کرو. ابھی ان کی ذات پر ایمان کے حوالے سے گفتگو ہوئی، ان کے دشمنوں سے اظہار برات، پھر آئندہ رجعت، قیامت، دیگر بحثیں آتی رہیں گی. میں یہیں پہ روک کے ایک جملہ کروں کہ یہ جو معصوم کی بارگاہ میں اظہار عقیدت کر رہے ہیں، اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ائمہ کے زمانے میں خود اصحاب ائمہ ان کی بارگاہ میں جا کر اپنے عقائد کو پیش کرتے ہیں. چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو بڑی ساری روایتیں موجود ہیں کہ اصحاب ائمہ نے اپنے عقائد کو معصومین کے سامنے جا کے پیش کیا ہے کہ میں اپنے عقائد کو بیان کر رہا ہوں، آپ سنیے، آپ گواہ رہیے، اور اس پہ امضاء و سگنیچر کیجیے تاکہ اسی عقیدے پر میں دنیا سے جاؤں اور اسی عقیدے پر اپنے رب سے ملاقات کروں. چنانچہ جناب خالد بجلی اور ابراہیم مخارقی، یہ 2 اصحاب میں سے ہیں، چھٹے امام کے. انہوں نے جا کر امام کی بارگاہ میں اپنے عقیدے کو پیش کیا ہے، اور امام نے ان کے عقیدے کی تائید کیا. امام کو شاہد بنایا، کیونکہ امام، میں نے بارہا کہا، یہاں نادر و شاہد ہے، تحمل شہادت امام فرما رہے ہیں، اور محشر میں ادائے شہادت کریں گے، ہمارے عقیدے کی تصدیق کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں گواہ بنایا ہے. اب یہاں پر آپ اس کو ذرا سا میں تفصیل سے لکھ کر لایا ہوں، اور آپ جا کے کتابوں میں پڑھیے. آیت اللہ العظما لطف اللہ صافی گل پیگانی آل اللہ مقامہ نے اس موضوع پر کتاب بھی لکھی ہے. نہیں معلوم اردو میں ترجمہ ہوا یا نہیں، بہترین کتاب ہے. سید عبدالعظیم حسنی، انہوں نے 10ویں امام کی بارگاہ میں جا کے اپنے عقیدے کو پیش کیا ہے. دیکھیں، خالد بجلی، ابراہیم مخارقی، جناب عبدالعظیم حسنی، ان لوگوں نے معصومین کی بارگاہ میں اپنے عقیدے کو پیش کیا. ظاہر یہاں پہ امام نے سکھایا کہ امام جو ہے شہادت کے بعد، زندگی اور شہادت کے بعد ان کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے.
اس لیے جاؤ وہاں پہ اظہار عقیدہ کرو اور بیان کرو کہ مولا یہ میرا عقیدہ ہے، میں آپ کو شاہد بنا رہا ہوں۔ چنانچہ سید عبدالعظیم حسنی جو زائرین تشریف لے گئے ہیں وہ جانتے ہیں، شہر رے میں ان کا مزار ہے، تہران سے متصل ہے شہر رے، وہاں پہ جناب سید عبدالعظیم حسنی 4 واسطے سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں۔ جناب سید عبدالباقی روایتوں میں ہے مدینے سے یہاں تشریف لائے اور عقائد اہل بیت، علوم اہل بیت علیہ السلام کو یہاں پہ نشر کیا۔ ائمہ خدا علیہ السلام کے فرزند جگہ جگہ پر علوم اہل بیت علیہ السلام کو نشر کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں، ہماری بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے اگر ہمیں الجھانا چاہتے بھی ہیں تو ہم الجھتے نہیں چھوٹی موٹی باتوں میں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والا۔ ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کے نہ رہ جائیں۔ اس کے بعد دیکھیے اب یہاں سے جناب عبدالعظیم حسنی مزار شہر رے میں 4 واسطے سے امام حسن مجتبیٰ کے نسل پاک سے ہے، اس لیے حسنی کہا جاتا ہے۔ آپ کی زیارت کا ثواب بعض روایتوں میں امام حسین کی زیارت کا ثواب بتایا گیا، یہ ہے عبدالعظیم حسنی۔ 10ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، 10ویں امام کا زمانہ درک کیا، امام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی امام نے 10ویں امام نے سید عبدالعظیم حسنی کو دیکھا، امام نے کہا شاباشی ہو تم پر، مرحبا ہو تم پر اے ابو القاسم۔ کس شخصیت کے مالک تھے کہ امام اگر شاباشی دے دے؟ یہ ہمارے یہاں کے بیجا جو ہے شاباشی والے جملے نہیں ہوتے ہیں، یہاں تو جس کو دیکھا اپنا ہے، بہت کم ہی ایسے جو خلوص میں، نہیں تو ہمارا اگر ہے تو ہاتھ اٹھے گا، دوسرا ہے تو امام نے فرمایا شاباشی ہو تم پر اے ابو القاسم۔ سید عبدالعظیم حسنی کی کنیت ابو القاسم، تو کہا شاباشی ہو تم پر، تم ہمارے حقیقی چاہنے والے ہو۔ اور فرما رہے امام کا یہ جملہ، تم ہمارے حقیقی چاہنے والے ہو، ایسے بنے کہ امام یہ جملہ کہے کہ ہمارے حقیقی چاہنے والے۔ اللہ اکبر۔ پھر عبدالعظیم حسنی نے مولا سے فرمایا مولا میں چاہتا ہوں کہ اپنے عقیدے کو آپ کی خدمت میں بیان کروں تاکہ آپ اس پر تصدیق فرما دیں اور اسی عقیدے پر میں زندہ رہوں اور اسی عقیدے پر اس دنیا سے رخصت ہوں۔ اتنی فکر دین کی کرنا چاہیے، کتنی ہمیں فکر ہے دین کی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہے واقعی میں اتنی فکر ہے کہ ہم معصوم کی بارگاہ میں اپنے عقیدے کو پیش کریں؟ جناب عبدالعظیم حسنی فقلت انی اقول، اب یہ یہاں سے جناب عبدالعظیم حسنی امام کی بارگاہ میں اپنے عقیدے کو پیش کر رہے ہیں کہ مولا میرا یہ عقیدہ ہے، آپ اس پہ تصدیق فرمائیں کہ آیا یہ میرا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ میرا یہ عقیدہ ہے پہلے توحید کے حوالے سے، اقول ان اللہ تعالی واحد لیس کمثلہ شیء، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے مانند کوئی شے نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بہت سے اللہ کے صفات کو بیان کیے ہیں، چونکہ بہت طولانی یہ جو ہے عقیدہ ہے، اللہ کے صفات کو بیان کیا ہے، آپ تفصیلی کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ کو سارے صفات، میں یہاں تک صرف لکھ کے لایا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا عقیدہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک عقیدے کو وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور نبوت ان پر ختم ہے، میرا یہ عقیدہ ہے۔ فَلَا نَبِيَّ بَعْدُهُ، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ بہت آہستہ آہستہ، اس لیے کہ بہت اہم مطالب۔ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔
یہ اور بھی صفات یہاں پیغمبر کے بیان کیے ہیں، ایک ایک صفت ایک ایک عقیدہ لیے ہوئے، ایک ایک خدا کی قسم انسان کیف کرے اگر اس کو تنہائی میں بیٹھ کے ایک ایک لفظ پر، لیکن اس کے لیے علم درکار ہے، ایک زمانے تک جا کے در معصومہ پر بیٹھنا پڑتا ہے، جب جا کے ان مطالب کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَقُولُ، اس کے بعد جناب عبدالعظیم حسنی کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں، میرا عقیدہ ہے کہ ان الامام والخلیفۃ وولی الامر بعدہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب میرا عقیدہ یہ ہے کہ امام اور خلیفہ برحق اور ولی امر نبی اکرم کے بعد امیر المومنین ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ امیر المومنین پیغمبر کے بعد امام ہے، خلیفہ ان کے جانشین ہیں اور ولی امر ہیں، ہر امر اور ہر حکم کے ولی اور سرپرست ہیں، یہ میرا عقیدہ ہے۔ ثم الحسن، اب 12 امام تک انہوں نے ایک ایک امام کا نام دیا، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی بن الحسین، ثم محمد بن علی، ثم جعفر بن محمد، ثم موسیٰ بن جعفر، ثم علی بن موسیٰ، ثم محمد بن علی، یہاں تک ذکر کیا محمد بن علی امام محمد، چونکہ 10ویں امام کی بارگاہ میں اپنے عقیدے کو پیش کر رہے ہیں، لہذا 9ویں امام تک بتایا نام کو کہ میں امیر المومنین امام خلیفہ پیغمبر کے بعد کن کو مانتا ہوں؟ امیر المومنین امام حسن، امام حسین، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ نام لیا۔ اس کے بعد کہا جناب عبدالعظیم حسنی نے ثم انت یا مولایا، اب چونکہ امام حاضر ہے تو خطاب ان سے، ثم انت یا مولایا، پھر آپ اے میرے آقا و مولا، آپ میرے امام ہیں، ولی امر ہیں، خلیفہ ہیں، یعنی 9 کو بتایا، پھر 10ویں میں امام سے خود خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ آپ میرے 9ویں امام کے بعد امام ہیں، خلیفہ ہیں، جانشین ہے پیغمبر کے۔ یہاں تک بیان کیا۔ وَمِن بَعْدِ فَقَالَ، اب یہ 10ویں امام کا زمانہ ہے، 10ویں امام کو بیان کیا، اب خود امام فرما رہے ہیں، یہاں تک عقیدہ بیان کیا، امام نے فرمایا اللہ اکبر، فقال علی بن محمد، یعنی 10ویں امام نے فرمایا وَمِن بَعْدِ الحسن۔ اب چونکہ یہ 10 موجود ہے، 9 جو ہے کہ امامت کا زمانہ تمام ہوا، 10ویں امام، اب 11ویں امام کے بارے میں خود خبر دے رہے ہیں 10ویں امام، میرے بعد میرا فرزند حسن عسکری جو ہے وہ امام ہے، ولی امر ہے، خلیفہ و جانشین رسول خدا۔ اور ان کے بعد آخری امام کے حوالے سے خبر دیا کہ ان کے بعد آخری امام امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، وہ امام ہے، یعنی 12 امام پر یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، یہ جناب عبدالعظیم حسنی نے اظہار فرمایا، میں یہاں تک لکھ کے لایا ہوں کہ یہاں تک اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، اور اس میں بہت سارے مطالب ہیں، تفصیلی کتابوں میں آپ دیکھیں گے۔ اس کے بعد 12 اماموں کی امامت و خلافت و وصایت و جانشینی کی گواہی، یہ میرا عقیدہ ہے مولا۔ اس کے بعد بھی طولانی ایک بحث ہے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حسر و نصر اور جو ہے سوال منکر و نکیر، یہ ساری چیزیں حاضر ہے، سب کچھ بیان کر دیا امام کی بارگاہ، اپنے عقیدے کو اس طریقے سے پیش کیا۔ تو بہت ساری روایت ہیں، میں نے 2 صحابی کا نام پہلے پیش کیا، خالد بجلی اور دوسرے ابراہیم مخارقی، اور بہت سی روایتوں میں دوسرے اصحاب ائمہ کا ذکر ملتا ہے، روایتیں موجود ہیں کہ ان روایتوں میں اصحاب ائمہ نے بھی ائمہ کی خدمت میں اپنے دین کو اور اپنے عقیدے کو پیش کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے ارض دین، شرح حدیث ارض دین عبدالعظیم حسنی، جناب لطف اللہ صافی الپیگانی کی تفصیلی کتاب ہے، اس حدیث مبارک کی شرح کیا ہے، یعنی جو انہوں نے گفتگو کیا ہے، امام کی بارگاہ میں اپنے عقیدے کو پیش کیا ہے اور امام نے تصدیق کیا ہے،
تاکہ انسان مطمئن ہو کے دنیا سے جائے کہ میرا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ پیش کر دیا۔ اب ہمارا کیا فریضہ ہے کہ ہم بھی تو پیش کریں۔ اور میں نے بارہا ایک چیز کہی ہے، آج پھر ہمارے یہاں زیارت آل یاسین ایک زیارت ہے، پڑھیے خدا کی قسم، اس وقت کے سب سے بزرگ عالم دین میں نے نہیں دیکھا، میں نہیں کہتا ہوں نہیں ہوں گے، لیکن علمی میدان میں جو قم المقدسہ میں نے دیکھا، آیت اللہ وحید خراسانی سے بڑا کوئی علمی میدان میں اتنا عمیق اور دقیق نہیں دیکھا میں متعدد آیات اعظام کے درس میں گیا، شریک ہوا، ایگزام بھی دیا، ان کے دروس کے بعد آیات اعظام کے دروس کے میں نے ایگزام دیے، لیکن جو درس آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی کا ہے بہت عمیق اور دقیق درس ہوتا ہے، بڑے بڑے علماء اور مجتہدین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے درس میں، معمولی شخصیت نہیں۔ انہوں نے کہا، سفارش کیا ہے، تاکید کیا ہے کہ امام کی غیبت میں زیارت آل یاسین کو پڑھا کرو، زیارت آل یاسین، یہ اپنے گھروں میں بھی کہیے، دوستوں کو بھی بتائیے۔ کیوں یہ پڑھیے؟ کیونکہ اس میں امام پر درود و سلام ہے، امام وقت پر، آپ جس حالت میں ہو ہر حالت میں آپ پر درود و سلام، آپ قنوت پڑھ رہے ہو قنوت کی حالت میں آپ پر سلام۔ اس کے بعد اس میں دین کو پیش کیا گیا ہے، یہی جو ساری باتیں چل رہی ہے، اصحاب ائمہ نے دین کو اور عقیدے کو اپنے پیش کیا ہے امام کی بارگاہ میں، زیارت آل یاسین میں بھی دین کو پیش کیا جا رہا ہے، عقیدے کو یہاں گواہ بنایا جا رہا ہے۔ کس کو؟ میں پڑھ رہا ہوں، آپ جملے دیکھیے، وہاں زیارت آل یاسین سے میں نے یہاں نقل کیا ہے، وہاں پہ یہ فقرہ آیا ہے، وَأُشْهِدُكَ یا مولایا، امام عصر سے خطاب ہے، ضرور پڑھیے خدا کی قسم۔ غیبت کے زمانے میں آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی نے بڑی تاکید کیا ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دین کو پیش کیا جا رہا ہے، اپنے عقیدے کو امام کی بارگاہ میں جیسے اور اصحاب نے پیش کیا آپ بھی پیش کرتے رہیے، تاکہ اطمینان کے عالم میں آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اب یہ کیا ہے؟ وَأُشْهِدُكَ یا مولایا، میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں اے میرے آقا و مولا، میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کس چیز پر؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ توحید کے بارے میں مولا میرا عقیدہ ہے، میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں۔ یہ وہی دین کو اور عقیدے کو پیش کیا جا رہا ہے امام کی بارگاہ۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، لا حبیب الا هو وَأَهْلُهُ، اور کائنات میں سوائے پیغمبر کے اور ان کے اہل بیت کے کوئی محبوب نہیں ہے مجھے۔ اور فرمایا آپ نے لا حبیبہ، نفی جن سے ہے، اس لائے نفی جن سے اسے کہتے ہیں، گرامر میں لا حبیبہ لا لائے نفی جن سے کہا جاتا ہے، یعنی کوئی نہیں ہے، معنی یہ ہوگا کوئی محبوب کوئی حبیب نہیں ہے سوائے پیغمبر کے اور ان کی آل کے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ امام کی بارگاہ میں، امام عصر اس زمانے میں ہے نا، ان کو گواہ بنا رہے ہیں، اور گواہ بنا کے جب ہم یہ پڑھیں گے زیارت آل یاسین، گویا یہ عقیدہ جب پڑھ رہے ہیں امام کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور جب امام کو گواہ بنائیں گے تو گویا امام حاضر ہے نا ہر جگہ، اس لیے گواہ اسی کو بنایا جا رہا ہے جو ہر مقام پہ حاضر ہو۔ اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، وَأُشْهِدُكَ، پھر دوبارہ وَأُشْهِدُكَ، یعنی میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کس چیز پر؟ یا مولایا، اے میرے مولا و آقا، ان علی امیر المومنین حجتہ، میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ علی امیر المومنین۔ اور ایک چیز یہیں پہ اور بھی ذرا سا بریکنگ میں یاد کر دوں، اور بہت اہم مطلب ہے کہ جب بھی مولا کو یاد کریں تو امیر المومنین ضرور کہا کریں،
حضرت علی امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا. جانتے ہیں کہ یہ امیر المومنین لقب خاص ہے حضرت علی سے. آپ مولا کے علاوہ کسی کو بھی امیر المومنین نہیں کہہ سکتے. یہ امیر المومنین سے گویا اعتقاد آپ کا ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ ولایت امیر المومنین کے معتقد ہیں، کیونکہ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا غدیر میں کہ جاؤ امیر المومنین کو مبارکباد دو، بیعت کرو. کیا کہہ کے؟ امیر المومنین کہہ کے. امیر کے معنی حاکم، سرپرست، اولا بالتصرف، وہی مولا کا معنی. امیر جو ہے مولا کا معنی. جب آپ امیر المومنین کہتے ہیں تو آپ کے عقیدہ ولایت کا اظہار ہوتا ہے. اسی لیے زیارت غدیریہ میں نے ایک اشارہ کیا وہاں درس میں کہ متعدد مرتبہ امام نے اپنے جد امجد کو امیر المومنین کہہ کے سلام کیا ہے زیارت غدیریہ میں. وہ بھی میں دروس بھیج رہا ہوں، 2 درس بھیج چکا ہوں زیارت غدیریہ کے، 8 درس ہو چکے ہیں. انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں اس کو محفوظ رکھیے. یہ سب چیزیں آپ کو زیارت غدیریہ پہ جلدی شرح بھی نہیں ملے گی، شرح بھی جلدی نہیں ملے گی. لہذا یہ ساری چیزوں کو رکھیے، لکھیے، محفوظ رکھیے، بچوں کو بتائیے، سمجھائیے اور ان کے عقیدے کو مضبوط رکھیے. اس زمانے میں خصوصاً جو زمانہ چل رہا ہے. ابھی میں نے ایک روایت بھیجی، میں ساری روایتوں کو اس گروپ پہ بھیجتا رہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دیا کرو. اب دین کی تعلیم کا مطلب ضروری نہیں کہ عالم و فاضل ہی بنا دے، اتنا بتا دے دین کو کہ کوئی باطل کرو بآسانی اسے منحرف دین سے نہ کر سکے. بعض روایتوں میں آیا ہے مرجئہ امام کے ائمہ کے زمانے میں ایک باطل گروہ تھا. حدیث میں آیا ہے کہ مرجئہ کے آنے سے پہلے، مرجئہ یعنی ہر باطل عقیدہ مراد ہے یہاں روایت سے. مرجئہ کا ایک عقیدہ تھا، انشاءاللہ کسی موقع بیان کریں گے. اس کے بعد ہر باطل گروہ کو گویا مرجئہ کہا جانے لگا. یعنی اپنے بچوں کو احادیث پیغمبر کی اور معصومین کی تعلیم دے دو قبل اس سے کہ مرجئہ تمہارے بچوں کے عقیدے کو خراب کر دے. بہت ذمہ داری ہے خدا کی قسم. اگر میں صرف ایک باپ کی ذمہ داری کو بتاؤں تو کئی نشست کی ضرورت ہے. لہذا یہ ساری چیزیں ہر ایک میں گواہی دیتا ہوں کہ علی امیر المومنین حجت خدا ہے. والحسن حجت والحسین حجت. آخری امام تک 11ویں امام تک نام لیا. اس کے بعد چونکہ 12ویں امام جو ہے وہ حاضر ہے، ان سے خطاب ہے اس زیارت میں. وَأَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بھی حجت خدا ہے. جیسے 11 امام حجت خدا ہے، آپ بھی. یہ میرا عقیدہ ہے. اگر آپ زیارت آل یاسین کو پڑھتے ہیں تو گویا آپ اپنے عقیدے کو امام عصر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. لہذا اس کو ضرور پڑھیے، روزانہ پڑھیے. 10 منٹ 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا. 24 گھنٹے میں اگر یہ 15-20 منٹ آپ اپنے عقیدے کو اپنے امام سے بیان کریں. اچھا جس وقت یہ بیان کریں گے امام توجہ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ خدا کی قسم کتنا بڑا مرتبہ ہے جو زیارت آل یاسین جب پڑھتا ہے. ایک تو اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہے، دوسرے امام اس کی جانب متوجہ ہے. اور امام متوجہ ہو جائے گا، امام اگر کسی کی جانب متوجہ ہو، کتنا بلند مرتبہ وہ انسان. اللہ اکبر. اس کے بعد جملہ دیکھیے آخر میں جانتے ہیں اس میں بیان کیا گیا ہے فشہد علی ما اشہدتک. یہ زیارت آل یاسین. مولا میں نے آپ کو گواہ بنایا ان عقیدے پر، بس آپ گواہ رہیے کہ جن چیزوں پر میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں آپ گواہ رہیے. یہاں پر گواہی تحمل کر رہے ہیں اور محشر میں ادائے شہادت کریں گے، گواہی دیں گے. لہذا اس عالم میں ہم عقیدے، اسی لیے تلقین میں کیا یہی تو عقیدے بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ اس دین کا مالک تھا، اس عقیدے کا مالک تھا جانے والا. جو اس عقیدے پہ نہیں ہے اس کو تلقین بھی نصیب نہیں ہے. ملاحظہ فرمایا آپ نے. تو یہ جناب عبدالعظیم حشمی نے یہ بیان کیا. اس کے بعد کا فقرہ ہے
مستبصر بشانکم، اے ائمہ ہدیٰ، تیزی سے یہاں ایک ایک فقرہ، یہ سب عقائد میں ابتدا سے کیا کلام ہوا کہ میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، آپ کے دشمنوں سے بیزار ہوں، ان کا منکر ہوں، آپ کے دشمنوں کا، مستبصر بشانکم، اور آپ کی شان کو میں جانتا ہوں۔ یہ عقیدہ رکھے کہ آپ کی شان و منزلت سے واقف ہوں، وَبِضَلَالَةِ مَنْ خَالَفَكُمْ، اور آپ کے دشمنوں کی گمراہی سے بھی واقف ہوں۔ مُوَالٍ لَكُمْ وَلِأَوْلِيَائِكُمْ، میں آپ کا دوست ہوں، آپ کا محب ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، اور تنہا آپ ہی کا چاہنے والا نہیں ہوں، جو آپ کو چاہنے والے ہیں ان کو بھی چاہتا ہوں۔ اب ذمہ داری کیا بڑھ گئی؟ ہر شیعہ کو شیعہ سے بھی محبت کرنا چاہیے، یہ عقیدہ بیان ہو رہا ہے۔ مولا اے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور آپ کے اولیاء جو آپ کو دوست رکھتے ہیں، جو آپ کو محبت کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ عقیدے میں شامل کرنا ہوگا، ساری دشمنیوں کو مٹانا پڑے گا، ایک بھائی جیسا ہونا پڑے گا۔ غدیر نے حقیقی بھائی بنا دیا ہے، بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں، غدیر نے ہم سب کو ایک دوسرے کا حقیقی بھائی ایسے ہی بنایا ہے جیسے ایک ماں باپ کے بھائی ہوتے ہیں۔ ملاحظہ فرمایا، بعض روایتوں میں یہ ہے، یہ اپنی طرف سے کوئی میں جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، تو مولا آپ دیکھیے یہاں پہ گواہی بھی ہو رہی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ مستبصر بشانکم، آپ کی شان کو جانتا ہوں، لیکن یہ عقیدہ کہ آپ کی اجمالی اور مختصر شان کو جانتا ہوں، سب کچھ نہیں جانتا ہوں، آپ کی اجمالی معرفت رکھتا ہوں، کاملاً معرفت ہم نہیں رکھ سکتے، اور وہ بھی ساری چیزیں مرہون منت ہے ائمہ ہدیٰ کی، جو مختصر بھی جانتے ہیں، انہوں نے بتایا، پہلے یہ بھی نہ جانتے۔ مستبصر بشانکم، وہاں فقرہ موجود ہے کہ میں آپ کی شان و منزلت کو مختصر تفصیلاً نہیں جانتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ عقول ناقصہ انوار مقدسہ کا ادراک نہیں کر پاتی۔ یہ عقول ناقصہ، ہماری عقل ناقص ہے، انوار مقدسہ کہاں اور کہاں یہ عقل ناقص ادراک نہیں کر سکتے، لہذا کاملاً شناخت نہیں کر سکتے، اجمالاً ہم ان کی معرفت رکھتے، اور حدیثوں میں اور بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ان کے دشمنوں کی ضلالت سے بھی واقف ہے، جو ان سے ہٹ گئے وہ گمراہ ہیں۔ یہاں بھی دیکھیے وہی چیز، یعنی پہلے ان کی شان و منزلت، اور اس کے بعد آپ کے مخالفین جو ہیں ان کی ضلالت سے واقف ہے، پھر تولا وہی تبرہ۔ دیکھیے اسلام یہی ہے، پورا خلاصہ دین کا تولا و تبرہ میں ہے۔ اگر خلاصہ کرنا چاہیں کہ دین کیا ہے تو دو کلمے میں تولا و تبرہ، اور اگر ایک کلمے میں کہنا چاہیں تو علی کہہ دیجیے۔ اب آپ کہیں گے کہ شاید یہ جذبات میں کہہ رہے ہیں، نہیں، خدا کی قسم، زیارت قدیریہ میں جا کے دیکھیے، امام معصوم نے 10ویں امام سے یہ زیارت قدیریہ بھی ہے، زیارت جامع کبیرہ، وہاں پر امام نے امیر المومنین کو خطاب کر کے یہ سلام کیا ہے کہ آپ جو ہیں دین اللہ قدیم ہیں، آپ اللہ کے دین ہیں، دین امیر المومنین ہے۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ جائیے زیارت قدیریہ دیکھیے، اس کے بعد ابتدا ہی میں ہے، وہاں پر امیر المومنین کو دین کہہ دیا گیا، بس۔ اگر کوئی امیر المومنین کے ساتھ ہے تو دیندار ہے، اور اگر ساتھ چھوڑ دے رہا ہے تو بے دین ہے۔ خلاصہ ہو گیا تو تولا و تبرہ۔ اور اس کے حوالے سے روایتیں ہیں، عرض کر رہا ہوں، یہ روایت جو ہے بحار الانوار میں جلد نمبر 27 میں موجود ہے، کمال الدین ولایتنا والبراءۃ من عدونا۔ معصوم فرماتے ہیں دین کا کمال ہماری ولایت ہے، اور ہمارے دشمنوں سے اظہار برات ہے۔ دین مکمل ہو نہیں سکتا جب تک ہم سے محبت اور ہمارے دشمنوں سے اظہار برات نہ ہو۔ سلم لمن سالمکم، اب سارے عقیدے یہ سنتے جائیے۔ اب یہاں سے مسلسل جو وہاں سے گفتگو شروع ہوئی ہے، سارے عقیدے کو بیان کیا جا رہا ہے، بس تمام کر رہا ہوں۔ سلم لمن سالمکم،
सिल्म लिमन सार, आप जिससे सुलह कर रहे हैं हम भी उन्हीं से सुलह करेंगे। मियार आप हैं। वहरबुन लिमन हारबकुम, और जंग है हमारी उससे जिससे आप बरसरे पैकार हैं। यानी जितनी जंगें हुई हैं गोया हम भी उनसे बरसरे पैकार हैं। हम ये नहीं देखते कि सामने कौन है, क्योंकि महबर हमारे लिए अइम्मे हुदा है। अगर अइम्मे हुदा ना होते तो बड़ी बड़ी शख्सियतों का ठौंस जो है लोग जमाते कि ये हैं ये हैं ये हैं। अमीरुल मोमिनीन ने सारे मसले को खत्म कर दिया और हक पैगंबर ने कह के ज़ियारत में दीन कह के ये सब कुछ क्यों बता दिया कि जब दीन ये है हक ये है, तलाश न करो कि हक किधर है, जहां अमीरुल मोमिनीन है उधर जाकर तवज्जो फरमा रहे हैं आप। मुहक्किकुन लिमा हक्कक्तुम, जिसे आप हक कहते हैं हम भी उसी को हक कहते हैं। हमारे लिए वही हक है जिसको आपने बताया कि ये हक है। मुब्तिनुन लिमा अबतलतुम, और मैं बातिल जानता हूं उसे जिसे आप बातिल जानते हैं। जिन्हें आप बातिल पे जानते हैं, जिन चीजों को हम भी बातिल पे जानते हैं। ये सब क्यों? मोतीउन लकुम, क्योंकि हम आपके मोती हैं। खुद इसी में जवाब है, देखिए इस फिक्रे में। सिल्मुल लिमन सालमकुम हरबुल लिमन हारबकुम मुहक्किकुन लिमा हक्कक्तुम मुब्तिलुन लिमा अबतलतुम। ये सारी चीजें क्यों हैं? मोती लकुम, क्योंकि हम आपके मोती और फरमा बरदार हैं, लिहाजा आपकी जिससे बरसरे पैकार है उससे हम जो है हालत जंग में हैं। जिससे आप सुलह करते हैं हमारी उससे सुलह है। जिसे आप हक जानते हैं हम हक जानते हैं। जिसे आप बातिल जानते हैं हम भी बातिल जानते हैं। क्यों? मोती उन लकुम, इसी में खुद ये महवर मौजूद है। क्योंकि आपकी इताअत हम करते हैं लिहाजा हम ये सब अकीदा रखते हैं। गोया यहाँ ईमान अमाली को बयान किया। अहम जुमला मुलाहिजा फरमाइए, यहाँ ईमान अमाली को बयान किया है। ईमान कौली ने ईमान अमाली यानी अमल की दुनिया में प्रैक्टिकल बता रहे मौला हमारी सुलह है उससे जिससे आप सुलह कर रहे हैं। हमारी जंग है, ये हमारा अकीदा है जिससे आप बरसरे पैकार हैं। जिसे आप हक जानते हैं हम हक जानते हैं। सारे अकीदे को हम बयान कर रहे हैं आपकी बारगाह में। तो मेयार और महवर अइम्मे खुदा अलैहिमुस्सलाम हैं। और इसी ज़ियारते आले यासीन में ये फ़िक्रा मौजूद है। हक क्या है बातिल क्या है। जिसको आप हक जानते हैं हम हक जानते हैं, और जिसको आप बातिल समझते हैं उसको हम बातिल समझते हैं। अब सुनिए ज़ियारते आले यासीन का ये फ़िक्रा आखिर में मौजूद है। ज़ियारते आले यासीन अल हक को, अब हक क्या है? अल हक को मा रदी तुमू हो, हक वो है जिससे आप राजी हैं। वल बातिल मा अस्खत तुमू हो, और बातिल है वो चीज है जिससे आप नाराज हैं। अब जिससे अइम्मा नाराज हैं वो बातिल है। मसला वादे हो गई। अब कुछ लिखने की आगे पीछे किसी को जरूरत नहीं है। सारी बातें वाज़ेह हो रही है ना। ये वहां पे आरिफुन बिहक़्क़िकुम, ए अइम्मे हुदा, मैं आपकी विलायत और इमामत की मारिफत रखता हूँ, आपको जानशीन पैगंबर तस्लीम करता हूँ। ये हमारा अकीदा है। क्यों? रवायतों में भी और वारिद हुआ है। नाहनो वल्लाह, मासूम फरमाते हैं खुदा की कसम, नाहनो वल्लाह अल अस्माउल हुस्ना, कसम खुदा की हम अल्लाह के अस्माए हुस्ना हैं। अल्लज़ी ला यक़बलुल्लाहु मिनल इबादे अमलन इल्ला बिमारिफतिना, और अल्लाह किसी बंदे से कोई अमल कबूल नहीं करेगा मगर हमारी मारिफत के वास्ते से। अगर मारिफत है, विलायत है, इमामत है इनकी तो अमाल कबूल है, और अगर नहीं है तो अमाल की कोई कीमत नहीं है। साफ वादे कर दिया गया है। हमें कोई का अमल नजर नहीं आता है, वो अमल ही नहीं है। बहुत सारी रवायतें भी नीचे उतरने के बाद मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप मुलाहिजा फरमाएं कि यहाँ पर अइम्मे हुदा अलैहिमुस्सलाम को उसके बाद का फिक्रा है। बस 2 फिक्रा तमाम कर दे रहा हूँ ताकि ये रह न जाए। मुक़िर्रुन बिफ़ज़लिकुम मुअतमिनुन लिइल्मिकुम मुहतजिबुन बिज़िम्मतिकुम मुअतरिफुन बिकुम, मैं आपकी फजीलत का इकरार कर रहा हूँ। मुक़िर्रुन, ये सारे जो है वही दीन को पेश किया जा रहा है, अक़ीदे को।
اب یہاں سے کافی دور تک اعتقادات کو پیش کیا گیا ہے. ایک ایک چیز پہ جو ہے توجہ دیجیے. میں آپ کے فضائل کا اقرار کر رہا ہوں. محتمل لعلمکم، آپ کے علم کا اعتراف کر رہا ہوں. محتجب بذمتکم، میں آپ کی پناہ میں ہوں مولا. اب اس سے بڑھ کیا ہے؟ اب یہاں پہ کتنا اہم مسئلہ آ گیا. میں آپ کی پناہ میں ہوں مولا، یہ میرا عقیدہ ہے. جس کو کسی کی پناہ میں رہنا اور رہے، ہم آپ کی پناہ میں ہیں. معترف بکم، اور آپ کی فضیلت، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل کا ہم اعتراف کرتے ہیں. یہاں پر مقر بفضلکم، آپ کی جو فضیلت ہے، آپ کی جو مناقب ہیں، آپ کا جو مقام ہے، آپ کا درجہ، ہم جانتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہاں تک کوئی پہنچ. اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا مکرمین، مقربین، مرسلین، شہداء، صدیقین، کوئی اس درجے تک پہنچ نہیں سکتا جہاں پر ائمہ ہدیٰ ہے. لہذا ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم آپ کو اس بلندی پر فضیلت و منزلت کے مانتے ہیں. اس کے بعد ہے محتمل لعلمکم، آپ کے علم کو ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے، تصدیق کرتے، جانتے نہیں ہیں، بس یہ تصدیق کر دے رہے ہیں کہ آپ عالم ہیں، آپ خزان العلم ہیں، آپ اللہ کے علم کے خزینہ دار ہیں. بس تصدیق یہ کرتے رہے کہ آپ عالم ہیں، لیکن علم کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ علم الہی ان کے پاس ہے، اور علم الہی کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا. لہذا ائمہ ہدیٰ کے علم کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا. بس یہ تصدیق ہو رہی کہ آپ عالم ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ اکبر. اور محتجب بذمتکم، ہم آپ کی پناہ میں ہیں، آپ کی ولایت کی پناہ میں. آج محفوظ ہیں. دنیا میں ایک ایک لمحے ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، لیکن ہم محفوظ ہیں یا نہیں؟ محفوظ ہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی امام ہے جس کی پناہ میں ہم ہیں. دشمن سازشیں کر رہا ہے اور امام ہماری محافظت فرما رہے ہیں وہ ان کی ولایت کی پناہ میں. چنانچہ وہ حدیث مبارک جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، اس میں یہ جو پناہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. ولایت علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. ولایت علی میرا مضبوط قلعہ ہے. قلعے میں انسان پناہ دیتا ہے نا. ولایت علی جو ہے، اللہ کہہ رہا میرا مضبوط قلعہ جو اس میں آ گیا وہ پناہ میں آ گیا. گویا ہم پناہ میں ہیں ان کی ولایت و سرپرستی کی. بس آخری یہ جملہ معترف بکم، آپ کی ولایت و امامت و فضائل و کمالات کا منکر نہیں ہوں، اعتراف کرتا ہوں. آپ کے فضائل و کمالات کا اعتراف کرتا ہوں، منکر نہیں. اور اگر کوئی خدا نہ کرتا منکر ہو جائے تو وہ باطل پہ چلا گیا. معرفت ضروری ہے ان کی. روایت میں ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. جو معرفت کے بغیر چلا گیا دنیا سے وہ جاہلیت کی موت چلا گیا. لہذا عدم معرفت پہ نہ جائے، معرفت پہ جائے. اور معرفت بھی کاملاً انسان نہیں رکھ سکتا. اجمالاً جو معرفت ہے اس پر انسان کو اس دنیا سے اٹھنا چاہیے. بہرحال یہ چند چیز ابھی ہم نے بیان کی ہے کہ ایک انسان کا عقیدہ، ایک مومن کا جو ہے اسے معصوم کی بارگاہ میں پیش کرے. یہ چند عقیدے ابھی میں نے بیان کیا. ابھی رجعت وغیرہ کے مسائل باقی ہے. رجعت ایک پرانی گفتگو ہے، آپ بھی تھوڑا سا ملاحظہ فرما کے. میں نے ایک آرٹیکل بھیجا ہے تقریباً مہینے 2 مہینے پہلے، 2-3 صفحے پہ مشتمل میں نے لکھا ہے رجعت کے اوپر، اور عقلی نقلی ساری دلیلیں میں نے اس پہ دی ہے اور گروپ پہ میں نے بھیجا تھا. اس کو اگر مل جائے تو ملاحظہ فرمائیے اور دیکھ کر آئیے. اس کے بعد جو ہے رجعت کا عقیدہ آنے والا جو بہت اہم عقیدہ ہے، اور یہ شیعوں سے صرف مخصوص ہے. اس پر دوسرے فرق و مذاہب کا عقیدہ نہیں ہے، صرف شیعوں کا عقیدہ ہے. اس کے بعد سے رجعت کی مولا میں رجعت کا قائل ہوں. بہرحال آخر دعوانا ان الحمدللہ. خدایا بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا
والشر